اس لیے کہ یہ صرف خیالی ہوگا، دماغ ہی سے جڑی ہوئی ایک چیز جو صرف وہم اور گمان ہوتی، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اس کے بعد صوفی سلسلہ کہتا ہے کہ ہم بات شروع کرتے ہیں یقین کی منزل سے۔ جب یقین کی منزل پہ سالک آ جائے، بھروسہ، پوری طرح بھروسہ، جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش موجود نہ ہو، یہ مقام یقین ہے جس میں کسی طرح کے شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اب مرحم مخاطب ہوگا، آسمانی فیض مخاطب ہوگا، یعنی وہ بزرگ مخاطب ہوں گے جن کے ذمے ہے غیب سے فیض عطا کرنا۔ حضرت بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اسی طرح کے تمام نام، تمام پیران سلسلہ جن کے ذمے ہے سالک کی نگہبانی، نگہداشت اور اس کی پرورش، روحانی بھی اور جسمانی، روحانی پرورش بھی اور جسمانی پرورش بھی ان کے ذمے ہے۔ اگر وہ یقین تک پہنچ گیا ہے، اگر وہ یقین تک پہنچ گیا، حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک حضرت شاہ عریب صاحب ایک بزرگ ہیں، ان کے ذمے خانقاہ کا انتظام سپرد ہے، کھانا پکوانے کا انتظام سپرد ہے، آنے والے مہمانوں کی دیکھ بھال سپرد ہے۔ کسی نے حضرت محبوب الہی سے آ کے شکایتاً کہا کہ آپ نے انہیں جو رتبہ بخشا ہے اسے پانے کے بعد ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، یہ کئی کمبل چوپٹ کے رکھ لیتے ہیں، جگہ اونچی کر لیتے ہیں اور آپ کی طرح اونچی جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے بلوا کے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس طرح کی ایک جگہ مقرر کر کے خانقاہ میں تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ایسا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی خدمات آپ کے سپرد تھیں اب ان کے لائق ہم نہ سمجھتے ہوئے آپ کو یہ دوسرے کے سپرد کی جا رہی ہیں۔ غریب شاعر نہایت رنجیدہ ہو گئے، دل میں غم بیٹھ گیا، خانقاہ کے باہر کے دروازے پہ لیٹ گئے، کئی دنوں تک آنسو گرتے رہے آنکھوں سے۔ لوگوں نے جا کے حال عرض کیا کہ حضور فلاں کا حال اس طرح کا ہے۔ حضرت مقام رحم پر اترے اور انہیں قریب بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری غلطیاں بخش دیں، اب تم اپنی اسی جگہ پہ واپس جاؤ۔ یہ پھر اپنی اسی جگہ پہ واپس آئے۔
یقین کا مقام رکھتے تھے، یقین کا مقام رکھتے تھے کہ اگر اس در سے ٹوٹ گئے، اس در سے چھوٹ گئے تو اب پھر دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں لگ پائے۔ یہ یقین کا مقام باطن کے ساتھ جڑا ہوا مقام ہے، باطن کے ساتھ۔ کسی طرح کا خیال بدظن ہونے کا، بد خیال ہونے کا نہ دل میں آیا نہ دماغ میں آیا۔ اپنی کسی طرح کی صفائی پیش نہیں کی کہ ہمارا دل اچھا تھا، ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں جڑی ہوئی تھی کہ ہمارے اندر کوئی غرور تھا، کوئی تکبر تھا، آپ نے درست نہ سمجھا۔ سوچ رہے ہیں آپ، کوئی بات اس طرح کی کہہ دیتے تو اور زیادہ بھیانک بات ہو جاتی، انتہا کی بے ادبی ہو جاتی۔ دل صاف تھا ہمارا اور ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچ رہے تھے، آپ نے ایسا کیوں سوچ لیا؟ صرف یہ خیال ہے کہ شیخ کو تکلیف پہنچی ہمارے اس حرکت سے، اتنی سی بات۔ اب کسی طرح کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کوشش یہ کرو کہ وہ تکلیف رفع ہو جائے ان کے قلب سے۔ کچھ روز تک خانقاہ کے دروازے کے باہر، مین گیٹ سمجھ لیجیے، اس کے باہر لیٹے رہے زمین۔ حضرت نے جب معاف فرمایا اور دوبارہ فرما دیا کہ جاؤ تم اسی جگہ پہ مقرر کیے گئے، تب سکون آیا۔ اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں ساؤتھ کی طرف، نظامیہ سلسلہ ساؤتھ کی طرف، ہندوستان کے ساؤتھ میں فقیری کا نظامیہ سلسلہ ان کے ذریعے سے جانے کتنے سینوں میں اترا اور کتنے کامل بن کے نکلے ان کے فیض۔ ہزارہا کامل نکلے فقیر۔ یہ مقام ہے، میں یوں عرض کر رہا تھا، یہ واقعہ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مالش روح پہ ہو رہی ہے، جسم پہ نہیں، جہاں ذکر کی مالش روح پہ ہو رہی ہے۔ یقین کا مقام موجود ہے جو حق الیقین اور عین الیقین میں بدل جائے گا دھیرے دھیرے۔ حق الیقین کی منزل آ جائے گی، عین الیقین کی منزل آ جائے گی، اس لیے کہ مالش روح پہ ہو رہی ہے جسم کے بجائے۔ سارا مذہبی گروہ، ایک بات اور غور کر لیجئے کہ مشک را برتن نہ مالو کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ مذہبی گروہ جتنا بھی ہے زمین پہ وہ اس مشک کی مالش سے صرف جسم پر ہی کرتا، جسم پر ہی کرتا۔ سارا مذہبی گروہ اس مشک کی مالش جسم پہ کرتا، بات کبھی بھی اس کے یہاں روح تک نہیں پہنچتی۔ کہہ رہے ہیں اس مذہبی، ان مذہبی گروہوں سے الگ ہو لینا، ورنہ جتنے دن بھی جیو گے اس زمین پر ان مذہبی گروہوں سے جڑ کر، مالش صرف جسم تک ہی رہ جائے، روح تک نہ پہنچے۔ اور اے زخمی کمر والے، اس کا خیال رکھنا کہ
اے زخمی کمر والے، اس کا خیال رکھنا کہ خبردار کبھی مرہم سے منہ نہ موڑنا۔ خبردار کا لفظ ہے، یہ خیال رکھیے گا، خبردار کبھی مرہم سے منہ نہ موڑنا۔ باطن کے ساتھ جڑاؤ جتنا کچھ حاصل ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، اسی کو سب کچھ مت سمجھ لینا۔ ابھی اصلی صحت آنے کا مقام، اصلی تندرستی، باطن کی زندگی کا پانے کا مقام دور ہے۔ یہ سفر کافی لمبا۔ پانی کی مچھلی اگر بن کر زندہ رہے تو ضرور وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ پانی کی مچھلی بن کر اگر زندہ رہے تو وہاں تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ پانی کی مچھلی کی تشریح کی تھی ہم نے کہ پانی کے بغیر چین نہیں، اور اگر چین آ گیا پانی سے دور ہو جانے کے بعد بھی، اگر چین آ گیا سکون اسی طرح قائم ہے، دل دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ بات خشکی تک ہے، پانی تک نہیں پہنچی۔ مٹی کی مچھلی ہے، اصلی نہیں۔ ان کو کس طرح بھول جاؤں نظام، ایک صوفی درویش ہیں، ان کو کس طرح بھول جاؤں نظام، یاد کس بات پر نہیں یاد، ان کو کس طرح بھول جاؤں نظام، یاد کس بات پر نہیں یاد۔ یہ وہ حالت ہے یہ وہ اصلی حالت ہے جو انسان کو باطن کی پیٹھ حاصل کرواتا ہے اور روح کی سیر حاصل کرواتا ہے، ملکوت دکھاتا ہے، جبروت میں قائم کر دیتا ہے اور لاہوت تک گھما لاتا ہے۔ یہ وہ زینہ ہے جس پہ پیر رکھ کر کے سالک دھیرے دھیرے چلتا ہے اور ان منزلوں تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ قریب اگر منہ موڑ لیتے، دل کے اندر کوئی گانٹھ پیدا ہو جاتی، موڈ آف ہو جاتا، منہ بنتا اور بگڑتا، تو منہ موڑ لیتے۔ فرما رہے ہیں خبردار منہ مت موڑنا، تو منہ موڑ لیتے، چھوڑ کے نکل لیتے کہ تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ لیکن مقامی یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس یقین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نور آسمانی اترتا۔ حضرت محبوب الہی کی ذات پاک وہ مرکز ہے زمین پہ جس سے تمام آسمانی فیض وابستہ ہیں، اس یقین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خیال ہے کہ اگر اس در کو چھوڑ کے اٹھ گئے تو پھر زمین پہ کہیں ٹھکانہ نہ لگ پائے۔ ماں اپنے لڑکے سے کہہ رہی ہے، اس جنات سے، کہ غوث گوالیاری الگ بات تھی، یہ حاکم وقت ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا فقیر حاکم وقت ہے، چاہتا ہے
کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو، اور اگر تم نے اب ضد سے کام لیا، ہٹ دھرمی سے کام لیا، اس کے مزاج کے خلاف بات کی، تو وہ حکم لگا دے گا اپنے علاقے سے باہر نکل جانے کا، اور اس کے حکم لگا دینے کے بعد کہ اس علاقے سے باہر نکل جاؤ، پھر دوسرا کوئی بھی قطب اپنے دائرے اختیار میں نہیں رہنے دے گا کبھی بھی چین سے۔ معاف کراؤ، بزرگ یہی چاہتا ہے کہ معاف کراؤ فوراً جا کے۔ حضرت شاہ غریب کے ساتھ یقین جڑا ہوا ہے کہ یہ بافیض ذات مرکز ہے زمین پر فیوز و برکات کی، اگر اس سے چھوٹ گئے تو پھر کہیں ٹھکانہ نہیں لگ پائے۔ نہ گمان ہے، نہ وہم ہے، نہ خیال ہے، نہ مذہب پرستوں کی طرح کی کوئی سوچ ہے، نہایت نرمی ہے، سوز ہے، قلب میں گداز ہے، مذہب عشق کو پوری طرح اوڑھتے ہیں، بچھاتے ہیں، اسی کے ساتھ زندہ ہیں، اسی کے ساتھ مرتے ہیں۔ اس کام کے علاوہ دنیا میں اور کسی کام سے نہ مطلب ہے، نہ غرض ہے، نہ اور کسی طرح کی فکر ہے، نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ کوئی آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ عشق سامنے بھی ہے، عشق پیچھے بھی ہے، عشق اوپر بھی ہے، عشق نیچے بھی ہے، عشق دائیں بھی ہے، عشق بائیں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مرکز خیال سے نہیں جڑا ہوا۔ خاندان بھی ہے، گھر پریوار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن خیال کہاں پہ رکا ہوا ہے، کہاں پہ ٹکا ہوا ہے؟ بات اس پہ ہوئی۔ حضرت رومی فرما رہے ہیں ایک بنیادی بات کہ تم صرف خیال ہو۔ یہ کسی عارف کا قول ہے، صوفی عارف کا، کہ خدا تمہارے گمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی خیال کے ساتھ جڑا ہوا، تمہارے خیال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسا خیال کرو گے اس طرح پیش آئے۔ عاجزی سے دیکھو گے اس کی طرف، انکساری سے دیکھو گے اس کی طرف، زمین پہ گر کے دیکھو گے اس کی طرف، تو اسی طرح تمہاری طرف رحم کی نگاہ سے دیکھے گا، پرورش کی نگاہ سے دیکھے گا، تم کو دوستی کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتا ہے اگر تم نے اپنے کو اس لائق، اس مقام تک بننے کے لائق پہنچایا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ نے دوستی کے لیے قبول کیا، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے بڑے چاہو جلال رکھنے والے بادشاہ کے دربار میں اکیلے تنے تنہا، جس کے ایک اشارے پہ پھانسی منٹوں سیکنڈوں میں لگتی، اور بے خوف ہیں اور بے رنج، اس لیے کہ اللہ ساتھ، اس نے ایگریمنٹ کر لیا ہے دوستی کے راستے سے کہ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اب ہم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہیں، اب ہمیں کوئی غم نہیں، ہمیں کوئی اس بات کی فکر نہیں، اب کسی طرح کا رنج نہیں کہ ہم یہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا۔
تو محبوب الہی کے مطبخ کے انچارج اور خانقاہ کی دیکھ بھال جن کے سپرد تھی وہ بزرگ، نامی گرامی بزرگ نہ بنتے اگر انہیں باطن سے جڑاؤ نہ حاصل ہو۔ فرما رہے ہیں خبردار منہ نہ موڑنا، منہ وہ نہ موڑے گا جسے یقین کی منزل حاصل ہے، چاہے جتنی طبیعت پہ بوجھ لانے والی بات پیدا ہو جائے، ہر حال میں خوش رہے گا، ہر حال میں مطمئن رہے گا، نفس مطمئنہ حاصل ہوگا اسے۔ فیض آسمان سے اترنے والا، پیروں کے سلسلے سے ہو کر آنے والا، پیر کے ذریعے آسمان سے اترنے والا، پیروں کے سلسلے کے ذریعے پیر سے آنے والا، روح تک پہنچ جائے، یعنی جبروت تک پہنچ جائے۔ راگوں سے روح متاثر ہوتی، راگ کلیزک راگ شام کے وقت راگوں سے روح اثر لیتی، یہ غیبی لذت، غیب سے ایک لذت اترتی، وہ راگ کے ذریعے بھی اترتی ہے اور دوسرے طرح سے بھی اترتی، لذت، ایک سرور، ایک کیفیت، ایک مستی، میں کدے سے آئی ہوئی، جبروت سے آئی ہوئی، حوض کوثر کے شراب سے ملنے والی ایک مستی، ایک کیفیت، ایک جذب، جو روح کی غذا بنتی ہے، جو روح کی غذا بنتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت رومی کے راگ سن کے روح مخاطب ہو جاتی ہے، روح لذت پاتی ہے، کیفیت پاتی ہے، حال پاتی ہے، وجد پاتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت جو بوتل سے پیدا ہوتی، شراب کے بوتل سے پیدا ہوتی، مستی کی لذت، سرور، کیف، مستی، سجدے میں صراحی ہے، مدہوش پیالہ ہے،